کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں قدم رکھتے ہی دل کو ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے؟ آج ہم لاہور کی ایک ایسی ہی مقدس جگہ بی بی پاک دامن کی کہانی جانیں گے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں تاریخ، عقیدت اور سکون سب ایک ساتھ مل جاتے ہیں۔ جب میں بی بی پاک دامن گیا تو بہت روحانی سکون محسوس ہوا۔ دیکھیے، یہ صرف ایک شخص کا تجربہ نہیں بلکہ یہاں آنے والے ہزاروں لوگوں کے دل کی آواز ہے۔ تو آخر ایسی کیا خاص بات ہے اس جگہ میں جو لوگوں کو اتنا گہرا روحانی سکون دیتی ہے؟ چلیں اس احساس کی جڑوں تک پہنچتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو گہرا سکون ہے یہ آتا کہاں سے ہے؟ اس کا جواب اس مزار کے مقام اور اس کی تاریخ میں چھپا ہوا ہے۔ یہ مزار لاہور کے بالکل پرانے رش والے علاقے میں واقع ہے، اور شیعہ مسلمانوں کے لیے تو یہ ایک بہت ہی مقدس مقام ہے۔ لیکن یہ صرف اینٹ اور پتھر کی عمارت نہیں ہے، نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں تاریخ کی گہرائی اور ایمان کی روشنی آپس میں ملتے ہیں۔ اچھا، تو اب ایسا کرتے ہیں کہ اس مزار کے دروازے سے اندر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہاں کی فضا کیسی ہے۔ جب کوئی یہاں آتا ہے تو اسے کیسا محسوس ہوتا ہے؟ جیسے ہی آپ اندر قدم رکھتے ہیں نا، باہر کی دنیا کا سارا شور جیسے کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہاں ایک گہری خاموشی ہے، ایک ادب کا ماحول ہے۔ ہر طرف لوگ سر جھکائے دعائیں مانگ رہے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں، نیاز تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو لگتا ہے کہ اس کا رابطہ کسی اعلیٰ ہستی سے جڑ گیا ہے۔ اور اسی خاموشی کے بیچ تاریخ کا ایک بہت دردناک باب دل میں تازہ ہو جاتا ہے، دل میں کربلا کے مصائب تازہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے جو سکون تو دیتی ہے لیکن ساتھ ہی ایک عظیم قربانی کی لازوال داستان بھی یاد دلاتی ہے۔ لیکن یہاں کربلا کا ذکر کیوں؟ آخر اس مزار کا تعلق تاریخ کی کن عظیم خواتین سے ہے جنہوں نے صبر اور ہمت کی ایک نئی مثال قائم کی؟ آئیے اس تاریخی تعلق کو ذرا سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ایک بہت اہم اصطلاح ہے اہل بیت۔ اس سے مراد پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے، جنہیں شیعہ عقیدے میں ایک بہت ہی خاص اور اونچا مقام حاصل ہے۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہ مقدس مقام دراصل حضرت رقیہ بنت علی علیہ السلام اور اہل بیت کی دوسری معزز خواتین کی آخری آرام گاہ ہے۔ جی ہاں، یہ وہی عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے کربلا کا المناک سانحہ دیکھا تھا۔ ذرا ان کے سفر کا تصور تو کریں۔ کربلا کے المیے کے بعد اہل بیت کی یہ خواتین ایک لمبا اور بہت ہی کٹھن سفر طے کر کے لاہور پہنچی۔ انہوں نے سرزمین پر پناہ لی اور پھر یہیں ان کی آخری آرام گاہیں بنی اور اپنی موجودگی سے اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے مقدس بنا دیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ مزار صرف ایک تاریخی یادگار نہیں ہے، شیعہ عقیدت مندوں کے لیے اس کے معنی بہت زیادہ گہرے ہیں۔ چلیں اس کی روحانی اور علامتی اہمیت کو جانتے ہیں۔ شیعہ نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ مزار ایمان اور تاریخ کی ایک جیتی جاگتی علامت ہے۔ یہ صرف ایک آخری آرام گاہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسا مرکز ہے جہاں عقیدت کی جڑیں صدیوں پرانی ہیں۔ اصل میں یہ مزار کئی گہری باتوں کی علامت ہے۔ یہ ان صابر خواتین کی ہمت اور استقامت کی نشانی ہے۔ یہ اہل بیت سے بے پناہ محبت کا مرکز ہے، اور ہاں، یہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کی عظیم قربانی کی ایک دائمی یاد دہانی بھی ہے۔ یہ تو ہو گئی تاریخ کی بات، لیکن آج کے دور میں، اس جدید دنیا میں، اس مزار کی کیا اہمیت ہے؟ یہ کس طرح ایک زندہ میراث کے طور پر اپنا کردار نبھا رہا ہے؟ آج بھی صدیاں گزرنے کے باوجود یہ مزار لاہور کی شیعہ برادری کے لیے ایک روحانی مرکز اور ایک پناہ گاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ لوگ یہاں صرف سکون اور رہنمائی کے لیے نہیں آتے بلکہ اپنی برادری سے ایک گہرا تعلق محسوس کرنے بھی آتے ہیں۔ اور اس کی اہمیت خاص طور پر محرم اور چہلم کے دنوں میں تو بہت ہی بڑھ جاتی ہے، جب یہاں زائرین کا ایک ہجوم ہوتا ہے۔ ان موقعوں پر یہ مزار ایک بڑے کمیونٹی مرکز میں بدل جاتا ہے، جہاں لوگ مل کر اپنی تاریخ کو یاد کرتے ہیں اور شہدائے کربلا کا غم مناتے ہیں۔ تو بی بی پاک دامن کی کہانی صرف ایک مزار کی داستان نہیں ہے، یہ ہمیں ایک گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ آخر یہ مقدس مقامات کس طرح تاریخ، برادری اور ایمان کے لیے ایک لنگر، ایک سہارا بن جاتے ہیں؟ یہ وہ مراکز ہیں جو نسلوں کو آپس میں جوڑتے ہیں اور عقیدے کی شمع کو ہمیشہ روشن رکھتے ہیں۔